الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلیل ہے، من جملہ ان کتابوں کے جو کہ ہدایت ہے اور فیصلہ کرنے والی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں رمضان المبارک میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار رکھنا چاہیے، یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں ان دنوں کی قضا کرنا چاہیے جن بیماری کی حالت میں روزہ چھوٹ گیا جن دنوں کا، اور یا سفر کی حالت میں روزہ چھوٹ گیا ان دنوں کی قضا رمضان کے علاوہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، اور تاکہ تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے پر اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک قرآن کریم کے درمیان خاص ربط ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم اور تعلم کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کی مخصوص عبادت روزہ ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزے کا حکم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے دیا گیا، اس لیے آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر سر دست روزہ رکھنا ضروری نہیں، بلکہ دوسرے وقت میں جب سہولت ہو اس فرض سے سبکدوشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ جب صحت مند ہو یا سفر سے واپس آ جائے تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے، اور جو روزے چھوٹ گئے ان کی قضا صحت کے حالت میں ضروری یا لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے فرمایا، ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ صحابہ پریشان کہ کون آ رہا، ہم کس کے سامنے کھڑے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی
اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے وہ بہرہور ہو۔ اس سوال پر اللہ کے نبی نے اپنے جانثار صحابہ کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتے ہیں جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگیں گی، تا آ کے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت ہے، اور درمیانی عشرہ یعنی 11 روزے سے تو 19-20 روزے تک مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ 21ویں روزے سے تو عید کا چاند دکھنے تک جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم، ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا۔ دوسرا، استغفار، کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرے۔ استغفر اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پورا مکمل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ جنت کو طلب کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور دعا کے اندر جنت کو مانگنا ہے کہ اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اور چوتھا، آگ سے پناہ مانگنا ہے، یعنی جہنم سے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ جہنم سے بچا۔ یہ تفصیلی خطبہ رمضان المبارک کا بہترین خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو دیا، تاکہ صحابہ اکرام رمضان المبارک کو بڑے اہتمام سے رمضان کے روزے رکھے اور رات کی تراویح پڑھے۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک محترم بزرگوں دوستوں، تمام مسلمانوں نے اس مہینے کو بڑا قیمتی گزارا ہے اور اس مہینے کی بڑی قدر کی ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، لوگوں کو افطار کرائے، اور مسجدیں ہماری ماشاءاللہ پورا مہینہ مسجدیں فل رہتی تھی نمازوں سے۔ یہی حالت ہماری رہی حضرات صحابہ اکرام سے لے کر آج تک۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں اور خود بھی روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی روزے کی ترغیب دیتے ہیں، اور افطار کے اندر غریبوں کو بھی شامل کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے ایمان والوں کا، اور مسجدیں ہماری ہمیشہ فل رہتی تھی، لیکن اس سال ہمارے گناہوں کی نحوست سے اور ہماری ناقدری کی وجہ سے ہم پر حالات آ چکے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی حالات آئے یہ سب حالات ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے، جو بھی فتنہ برپا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی یعنی ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہمارے علماء کرام اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس، یہ بیماری اور یہ حالات، یہ ہمارے گناہوں کی یعنی ہمارے بدعمالیوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیسا آدمی عمل کرتا ہے آسمانوں پہ، جیسے ہمارے اعمال جاتے ہیں زمین پر آسمانوں سے، ویسے ہی فیصلے اترتے ہیں۔ آدمی کے اعمال اچھے جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے اچھے اترتے ہیں، اعمال خراب جاتے ہیں، فیصلے خراب اترتے ہیں۔ تو لہذا کرونا وائرس جیسی بیماری ہو یا ملک کے اندر آنے والے حالات ہو، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مصائب، مصیبتیں ہو، فسادات ہو، یہ سب ہمارے اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں گے، سدھار لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو سدھار دیں گے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو بہت ہی اللہ کے سامنے رونے کی، توبہ کی، استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو ایسے وقت میں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں، فضائل اعمال کی تعلیم، منتخب حدیث کی تعلیم، روزانہ اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال میں سے ایک ایک حدیث پڑھیں، رمضان کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے،
اور ہم لوگ روزوں کا بہت اہتمام کریں. جو لوگ ابھی تک روزے نہیں رکھتے تھے اور وہ شکایت کرتے تھے کہ ہم لوگ مزدوری کرتے، محنت کرتے اور ہمارے کاروبار ایسے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آج سب کے کاروبار بند ہے، سب اپنے گھر پر آرام سے گئے. اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم تمام کے تمام اب روزوں کا خوب اہتمام کریں. کوئی بھی مسلمان بالغ مرد اور عورت روزہ بالکل نہ چھوڑیں، ہرگز نہ چھوڑیں، اور رمضان کو ایسے گزارے کہ یہ رمضان سے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جیسے عید کا چاند نظر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کی عید کر دیں. یعنی خوشیاں ہی خوشیاں مسلمانوں کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے اور خوشیاں خوشیاں مسلمانوں کو نصیب ہو جائے. تو محترم بزرگ دوستوں، محترم سامعین اکرام، ہم لوگ رمضان کے روزے کا اہتمام کریں اور گھر میں تراویح کا اہتمام کریں. کسی کے گھر میں جا کر تراویح ہرگز نہ پڑھیں، اپنے گھر کے اندر ہی ہم لوگ تراویح کا اہتمام کریں. قرآن پاک سے ہو سکے تو قرآن پاک سے، ورنہ علم طرح سے ہم لوگ اپنے گھر میں تراویح پڑھیں اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگر ہم لوگ ایک قرآن پاک روزانہ، ہم لوگ پورے رمضان میں ایک قرآن پاک ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز میں، یعنی 5 ٹائم کی نماز میں 4 صفحے قرآن پاک میں سے پڑھیں، تو اس طرح پورے مہینے کے اندر ایک قرآن مکمل ہوگا. اور اگر ہم 2 قرآن پاک ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ 8 صفحے پڑھیں. اور اگر ہم 3 قرآن پاک رمضان مبارک میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی کے لیے 12 صفحے ہر نماز میں پڑھیں. تو 5 نمازوں کے اندر ہمارے 12 صفحے سے کافی صفحے ہو جائیں گے، اور اس طرح پورے مہینے کے اندر ہمارے 3 قرآن پاک مکمل ہوں گے. یہ مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور روزہ اور قرآن پاک اس مہینے کی روح ہے. اگرچہ ہم لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے اور ایک ماحول ہمارا نہیں بن سکتا جیسا پہلے بنا کرتا تھا، تمام لوگ مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے، روزے کے تذکرے ہوتے، سوال جواب پوچھے جاتے، ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اپنے گھر میں رہتے ہوئے اب ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں. پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عشرہ، مغفرت کا رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے. ہم تینوں عشرے کے اندر رحمت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور مغفرت کو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور جہنم سے خلاصی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور آخری عشرے کے اندر شب قدر کی ہم لوگ تلاش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تراویح کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ جان لیجئے کہ تراویح وہی بچہ پڑھا سکتا ہے جس کی عمر 15 سال ہو گئی، یا وہ 15 سال سے پہلے بالغ ہو گیا، یا تو بالغ ہو جائے یا وہ مکمل 15 سال کا ہو جائے تو وہی بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے، وہی بچہ فرض نماز پڑھا سکتا. اس سے کم عمر کے بچے کو ہم لوگ تراویح کے لیے آگے نہ بڑھائیں، بلکہ جو بالغ ہے، بڑے ہو چکے ہیں، وہی تراویح کی نماز پڑھائے. اگر کوئی امام نہ مل سکے، مجبوری ہے، تو اپنے گھر میں ہم لوگ فرض نماز جماعت سے ادا کریں، اور تراویح کی نماز 2 کر کے ہم لوگ انفرادی بھی نماز تراویح کی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی امام نہ ملے، جماعت سے کوئی پڑھا نہ سکے، تو اپنے اپنے گھروں میں مستورات، مائی بہنیں، مرد حضرات فرض نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور باقی تراویح کی 20 رکعت نماز کو 2 رکعت کر ہم لوگ ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کے نصیب عمل کی توفیق عطا فرمائے.